الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آئیے چلیں بارگاہ نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرما. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت متفق علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پورے دین کو یا یوں کہیے کہ پورے قرآن پاک کی نص یعنی جو روح رواں ہے اس کو بیان کرنا. انسان کی زندگی دو طرح کی ہے، ایک حیات حیوانی اور ایک حیات جاویدانی. حیات حیوانی جو ہر ذی روح کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، اس حساب سے جیسے کہ جتنے بھی زندہ جانور ہیں ان میں حیات حیوانی ہے، اسی طرح انسان بھی ایک حیات رکھنے والا حیوان ہے، یعنی زندہ. اس کی جو یہ زندگی ہے کبھی کچھ ہوا کرتی ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے. یہ تقاضۂ بشری ہے اور حیات حیوانی کی وجہ سے ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندہ ذی روح انسان کو اور ایک مردے کو ایک مثال سے آپ نے سمجھایا ہے کہ حیات حیوانی تو ہر کسی ذی روح میں کسی جانور یعنی جان رکھنے والا اس میں موجود ہے، لیکن وہ آخرت میں زندہ ہے یا نہیں، حقیقتاً اپنے رب کے پاس زندہ ہے یا نہیں،
اس کا پیمانہ آپ نے بتایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ، مثال اس کی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکر، اور اس کی مثال جو رب کو یاد نہیں کرتا ہے، یعنی رب کی ذکر نہیں کرتا. ان دو کی مثال کس طرح ہے؟ دوسرے تمام کاموں میں ہر بندہ ایک دوسرے کا مثل ہے، اسی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، ہر کام و کاج اپنا کرتا ہے. کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ مردہ ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ وہ تو زندہ ہے، کیونکہ اس کے اندر حیات حیوانی ہے جو ہر کسی ذی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس حیثیت سے وہ حی ہے، زندہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں میں وہ بندہ زندہ نہیں ہے جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا. زندہ وہی ہے جو اپنے رب کا ذکر کرتا. مثل الذی یذکر ربہ، مثال اس آدمی کی، اس بندے کی، کون؟ الذی یذکر ربہ، جو ذکر کرتا ہے اپنے رب کا، اور والذی لا یذکر، اور وہ جو ذکر نہیں کرتا. مثل الحی والمیت، اس کی مثال دو ایسوں کی ہے، ایک مردہ اور ایک زندہ، ایک الحی اور ایک میت. تو سمجھ میں آیا کہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ حی، زندہ ہے، اور وہ جو اپنی رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. تو کیا ہم روزانہ ذکر کرتے ہوئے بیچ میں رک جاتے ہیں؟ تو اس حالت میں ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ یہ مردگی چھا گئی جب اللہ کا ذکر نہیں کیے. ذکر اگر ہم اس کی تحقیق کریں تو ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اور ذکر الفاظ سے بھی ہوتا ہے، اور ذکر آواز سے بھی ہوتا ہے. الفاظ اور آواز سے بھی ذکر ہوتی ہے. اور قرآن نے ہمیں بغیر آواز و الفاظ کے بھی ذکر کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کہیں بھول نہ ہو جائے، چوک نہ ہو جائے کہ تم کھانے میں لگے ہوئے ہو، پینے میں لگے ہوئے ہو، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے، اپنے معیشت میں مشغول ہو، رب کو اس حالت میں بھی نہ بھول پاؤ اور ذکر سے خالی نہ ہو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ زندہ ہے یا نہیں یا مردہ ہے تو ہم اس کی نبض دیکھتے ہیں اور ہم اس کی سانس کو دیکھتے ہیں کہ یہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. اگر چل رہی ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، حالانکہ یہ بے ہوش ہے، بیمار ہے، کسی اور غنودگی میں ہے، لیکن زندہ ہے. اگر نہیں چل رہی ہے
تو کہیں گے کہ وہ مردہ ہے. اور اہل طریق، اللہ والے، صوفیاء کرام اس طریقے کو نبھا چکے ہیں اور بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو بتایا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کر اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے نفس کے اندر اس کو یاد کر، دون الجہر من القول، نہ اس میں جہر ہوگا یعنی زور سے آواز ہوگی، اور نہ اس میں الفاظ ہوں گے. اس ذکر میں نہ آواز ہوگی، نہ جہر ہوگا، نہ قول. دون الجہری من القول تضرعا وخیفتاً، ڈرتے اور لرزتے ہوئے، یہ نہیں کہ لاپرواہی سے، اپنے رب کو پہچانتے ہوئے کہ وہ ہمارے ساتھ وہی زندہ اور وہی قائم ہمارے اندر یہ زندگی اور حیات ہمیں دیا ہے. تضرع و خیفتاً، تضرع کے ساتھ اور خیفتاً اور خوف کے ساتھ، خوف خدا رکھتے ہوئے اور ڈرتے اور لرزتے ہوئے. تضرع و خیفتاً بالغدو والآصال، بالغدو والآصال، طلوع اور غروب، دن اور رات، یعنی کہ پورے 24 گھنٹے، پورا دن اور رات، طلوع و غروب کے اندر، بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، اور تم غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو بتایا کہ ہم الفاظ اور آواز کی روزانہ کی ذکر اگر نہ کر پائے تو ہمیں انفس کی ذکر ضرور کرنی ہے. اور اس ذکر کو صحابہ نے کیا ہے، اولیاء اللہ نے کیا ہے، اہل صفا نے کیا ہے، اور یہاں تک کہ آج تک اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، شیوخ و مشائخ اس کو ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور اس کا طریقہ بتاتے ہیں. کہ جس طرح تم الفاظ سے ذکر کرتے ہو، اس طرح انفس میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. جبکہ تم اپنے سارے دن کے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے اپنے رب کی ذکر کرتے رہیں تو ہم زندوں میں شمار کیے جائیں گے. اگر ہم اس کی غفلت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی رب کائنات کی نگاہ میں مردے ثابت ہو جائے. تو غرض میرے کہنے کا ہے مطلب کہ ہم صحت مند رہیں یا بیمار رہیں یا مشغول کاروبار رہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ ذکر جو اپنے نفس میں ہے، تو وہ نفس کی ذکر کس طرح ہوتی ہے؟ بیعت کرنے کے بعد مرید کو اپنا شیخ اپنی انفس سے اس کے اندر اس کو بیٹھاتا ہے. اور یہ جو ذکر ہے پاسن پاس کی، چاہے ہم الفاظ کی ذکر روز کریں نہ کریں، پاسن پاس کی ذکر ہمیشہ ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے اور کسی بھی حالت میں اس میں غفلت نہیں کرنا چاہیے. ہاں، انسان کیا ہے
طبعی حالت ایسی ہے کہ غفلت طاری ہوتی ہے تو فوراً ہم غفلت سے نکل جائیں، جس کو 5 طریقوں سے بتایا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو امام کے پیچھے جب ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، تو اس وقت اس کو جاری کرنا چاہیے، اور جب کوئی کام کاج نہیں ہوتا تو اس وقت ہمیں جاری کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے ایک ایسے برے نے گھیر لیا ہے کہ جیسے ہی 1 منٹ 1 لمحہ ہمیں وقت ملے تو ہم فون کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں کھینچ لیتا ہے اس کے اندر۔ اس ہمیں بالکل باز آنا چاہیے کہ اس کے اندر مشغول نہ رہے، بلکہ اس وقت کو اللہ کے ذکر میں ہم گزاریں، جو ذکر کے پاس الفاظ کہلاتا ہے، جو اپنے انفس کے اندر ہم کرتے ہیں، جس کی تعلیم و تربیت ہمیں دی گئی ہے، اس کے اندر ہم مشغول ہو جائیں۔ ہاں، بھول سے ہم اس کے اندر بھی مشغول ہو گئے، کیونکہ دنیا کے کاروبار میں یہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو جیسے ہی ہم باہر سے کوئی اذان کی آواز سنیں، کوئی اللہ کا نام پکارتے ہوئے سنیں، یا کوئی اپنے دہلیز پر آ کر سائل کوئی اللہ کے نام پہ دے، اگر کہیں سے بھی، تو اس کو تنبیہ الغافلین کہتے ہیں۔ جو غفلت آ گئی اس کو تنبیہ، وارننگ، الارم دینے کا کام ہے، چاہے وہ کسی نام سے بھی پکارے تو فوراً ہمیں رجوع کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا یا بھول گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں یاد رکھا ہے اور ہماری ذکر اس تک پہنچتی ہے، جو انفس ہمارے اندر آتی ہے وہ اللہ کا نام لے کر اندر آتی ہے، اور اللہ کے ساتھ وہ واپس اللہ ہی کے پاس چلی جاتی۔ تو جو بھی ایک نفس بھی، ایک سانس بھی جو آتی ہے ہمیں، وہ اللہ ہی کی ذات سے آتی ہے اور اسی میں لوٹ کر جاتی ہے۔ تو ذکر یہ ہے کہ اس کا نام لے کر وہ اندر آئے اور اسی کا نام لے کر وہ لوٹ جائے، تو وہ بندہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم رحمت للعالمین نے ہم کو مردگی سے زندگی عطا فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، مثال اس کی جو ذکر کرتا ہے اپنے رب کی، والذی لا یذکر، اور وہ جو ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، اس کی مثال زندہ اور مردے کے برابر۔ متفق علیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، لہ الاسماء الحسنی، من احصاها دخل الجنہ۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالی ہم کو یاد فرماتا ہے۔ اس لیے الفاظ کے حلقے کی ذکر ہم نہ کر سکیں تو پاس الفاظ کی ذکر تو ضرور بضرور کرنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سے غفلت نہیں برتیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لہ الاسماء الحسنی، من احصاها دخل الجنہ۔
لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا متعالی، 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 استغفرک یا متعالی،
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا الله
یا اللہ 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 یا متعالی 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الامام 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 صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 الامام
صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الامام وسلم علیہ اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل صواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصاً إلى روح غوث الثقلين هذا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہم ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصاً إلى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح والدین رحمۃ اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذین سبقونا بالایمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك. یا اللہ ناگہانی موت سے حادثات کی موت سے ہر طرح کے دشمنوں کی دشمنی ہماری حفاظت فرما. اللهم سخر لي اعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه